آپ اسے عاشق رسول جانے نہ جانیں، لیکن ہر عاشق رسول اس کو رسول کا عاشق جانتا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے دنیا بھر کے وزیر اعظموں کے سامنے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو بتایا کہ جب کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ہمیں کسی بھی جسمانی تکلیف سے زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ مغرب کو یہ سمجھایا کہ آپ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ تکلیف دل کی خطرناک ہوتی ہے، اور جب کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ہمیں اس دل کی تکلیف سے بڑھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ مغرب کو سمجھایا کہ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے گی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تمام عالم اسلام نے اس کی تعریف کی۔ ہر انسان جو مسلمان تھا، عاشق رسول تھا، دنیا بھر کے مسلمانوں نے عمران خان کو عزت دی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عزت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق واپسی آیا پاکستان، تو اس کے بعد سے تمام دنیا کے کفاروں نے اسی پاکستان میں عمران خان کی آستینوں میں موجود دشمنوں کو نمودار کیا۔ جو ڈھونگ مچاتے تھے عشق رسالت کا، وہ بھی اس عاشق رسول عمران خان کے سامنے آ بیٹھے۔ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ عاشق رسول جس نے پوری دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والوں کو خبردار کیا، انگلی اٹھا اٹھا کے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں خبردار کیا۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا ماضی میں جب کلمہ طیبہ پڑھا تو بھارت کے مبصرین کے چہرے اتر گئے، بھارت میں آگ لگ گئی، جیسے کہ بھارت ہماری فوجی سپاہیوں سے جو بارڈر پہ موجود ہیں خوف کھاتے ہیں، اسی طرح ایک عاشق رسول کا سپاہی اقوام متحدہ کی اسمبلی میں گرجا برسا۔ دنیا نے دیکھا، پھر ملا کیا اس کو؟ سچا عاشق رسول تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے کفاروں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ڈھونگ کرتے ہوں عشق رسالت کا، اس سچے عاشق کو تکلیف دیں گے۔ عشق رسالت میں ملتی ہی تکلیف ہے، عشق رسالت میں مل ہی رہی ہے عمران خان کو تکلیف۔ اس ملک میں موجود عدل کے، انصاف کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ججز جو اس کا فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کو تو تکلیف ملنی ہے، عشق ہی اس نے ایسا کر لیا ہے۔ اس نوری عشق میں عاشق کو تو ملتا ہی ہے۔ آپ اچھے اور آپ عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے، چینل سبسکرائب کریں گے، اور میں نے عمران خان کے بارے میں اور کچھ الفاظ بھی کہے ہیں، آپ اس کو بھی سنتے جائیں۔ شکریہ۔ وہ جو میدان میں اترے تو اپنی حکمت اور ہنر سے اپنے ملک کے نام کے جھنڈے گاڑے، میدان سے نکلے تو اپنی قوم کے درد کا درما کرنے کو جیت جائے، اقتدار میں آئے تو اپنی پشت پر دھوپ سہے، اپنے لوگوں کو چھاؤں میں رکھے، بے گھروں کو سڑکوں سے اٹھا کر نرم بستر مہیا کرے، بھوکوں کو عزت سے بٹھا کر ترنے والا کھلائے، وہ بیمار ہوں تو ان کے زخموں پر مرہم رکھے، ان کے روزگار کی سبیل کرے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے، آفتوں میں ان کا احساس کرے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا خوددار ہو، لیکن بادشاہوں کی محفلوں میں اپنے مزدوروں کی خاطر درخواست کرے، اپنی گردن پر بھلے تلوار لٹکی ہو، اپنے لوگوں کی حمایت کو دنیا کی خوشنودی پر مخدوم رکھے، خود کی پیٹھ میں گھپے خنجروں سے بے نیاز ہو کے اپنی آستینوں کے سانپوں کو معاف کرے، لیکن اپنی قوم کی امانت میں خیانت کو درگزر کرنے سے انکاری ہو، وہ جس کا جرم اپنی ملت سے وفاداری ہو، جو حکومت خدمت کی طرح کرتا ہو، سیاست جہاد کی طرح، تو وہ پھر قید بھی عبادت سمجھ کر کاٹتا ہے، وہ بے قصور عبادت سمجھ کے قید کاٹ رہا ہے، قوم اس کی قید کو اپنا امتحان سمجھ کر جھیل رہی ہے، مگر تم جو نخوت سے اس کی قید اور ہمارے امتحان کو اپنا اختیار جان رہے ہو، تمہاری طاقت اللہ کی چھوڑی ہوئی وہ رسی ہے کہ اگر خود نہ رکے تو اس کی طوالت جہنم کی گہرائیوں میں جا کے رکتی ہے۔ یہ جو بے آسرا کڑی دھوپ میں جلتی قوم تمہارے بوئے کانٹوں پر برہنہ پا چل کر قبرستانوں میں اپنے بچے دفنا رہی ہے، جو مائیں ہسپتال کے ننگے فرش پر ایڑیاں رگڑ رہی ہیں، یہ بے کس باپ جو اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو خالی آنکھوں سے تکتے اپنے آنسو پیتے ہیں، یہ جو بے
ردا بہنیں تمہاری قید خانوں میں بے قصور شب و روز کاٹ رہی ہیں، یہ جو مٹھیاں بھیچے جوان جن کے جسموں پر تمہارے ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے، یہ در بدر بھٹکتے خاندان اپنے مال و متاع سے بیگانہ اپنی غیرت کی قیمت چکاتے آنکھوں میں راتیں کاٹتے ہیں۔ ان راتوں کی طولانی اور تمہاری دراز رسی تم سے سوال کرتی ہے، تم عبادت سے تو گئے تھے، کچھ اپنے انسان ہونے کا